یقین کامل کی میری تمام محترم بہنوں بھائیوں السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو اپنے اس چینل یقین کامل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ دعا کی کچھ فضیلت شیئر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے گوشت پاک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں یا 11ویں شریف کا دن ہے، تو اس میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرمائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں دعا کی۔ دعا کے معنی ہے پکارنے اور بلانے کے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم دعا میں اللہ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تاکہ وہ حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ فرمایا، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا دعا عبادت کا مغز اور گردہ ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ تو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی وظائف کرتے ہیں، ان وظائف کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر زیادہ ٹائم اپنا دعا پر لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن یقین کامل سے کیجئے، صدق دل سے کیجئے۔ اور مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ جا کر اسے کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے دے دو، تو کیا وہ آپ کو فوراً دے دے گا؟ نہیں، آج کل کے دور میں وہ الٹا ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کہاں سے دیں، بلا بلا۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا ہی بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، یعنی کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ کے درمیان یہی فرق ہے کہ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور انسان سے جب مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو بتائیے، مانگنے سے بھی انسان ناراض ہو رہا ہے اور اللہ سے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو بندہ کدھر جائے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ سے مانگے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا، تمہارا رب بڑا ہی حیا کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، تو اس کے لیے جنت و قبولیت اور رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ نیز فرمایا، جس کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ آرام و کشادگی فراغی کے وقت دعا کرتا رہے۔ اور فرمایا، جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یا تو وہی چیز عطا فرماتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اگر ہماری دعا وقت پہ قبول نہ ہو، فوری قبول نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان تینوں چیزوں میں سے ہمیں کوئی بھی چیز مل گئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو مانگتا ہے اسے دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کے اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے نا تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر دوا کرتا رہے اور پرہیز نہ کرے، دوا کھا لی لیکن پرہیز تو کیا ہی نہیں، تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی نا۔ اسی طرح اگر دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا مقبول ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ سے ایک بیمار مصیبت زدہ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس نے بہت علاج کیا اور بہت سی دعائیں کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے، کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیے جس سے اس کو شفائے کلی حاصل ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف سے یہ بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید تمام جسمانی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر اتارا گیا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے آدمی پر بھی قرآن مجید پڑھ کر دم کرتے تو اسے شفائے کلی ہو جاتی۔ اس دعا کیا سورۃ فاتحہ کی شفا دینے میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھیے، دم کیجیے، اگر بندہ اس سورۃ فاتحہ سے دوا کرے تو اس کی نہایت دوا مطلب جو کھانے والی دوا ہوتی ہے، آپ جسمانی علاج کے ساتھ روحانی علاج میں سورۃ فاتحہ سے دوا کیجیے تو اس کی نہایت ہی عجیب تاثیر آپ کو ملے گی۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتے چلیں، میں مکہ معظمہ میں ایک زمانہ تک مقیم رہا، بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، نہ کوئی دوا پاتا تھا نہ حکیم ہی تھا، خود ہی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کرنے لگا تو اس کی عجیب تاثیر دیکھی۔ جو شخص بھی بیماری کی شکایت کرتا اسے صرف یہی سورۃ فاتحہ بتا دیتا، بہت سے لوگ بہت جلد شفا یاب ہو گئے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں شفا دینے والی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب محل قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اور فاعل میں اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہو، کہ کسی عدم صلاحیت کی وجہ سے اس کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے دواؤں کے استعمال میں عدمی احتیاط ضروری ہوتی ہے نا، اس طرح دعا میں بھی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کی بدولت انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اسے آپ گوشت پاک کے اس مبارک مہینے میں کریں، اسے پورا سال کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں۔ باوضو ہونا، پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ ظہر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ درمیان میں آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ حاجات ہیں کہ پوری ہوتی چلی جائیں گی اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا ہی کمالات ہیں، کیا ہی تاثیر ہے اس عمل میں۔